وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج یہ جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمایا۔ جمعہ کا دن وہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں پر طلوع اور غروب ہونے والے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، کوئی دن بھی جمعہ کے دن سے افضل نہیں ہے۔ جمعہ کا دن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آدمی غسل کرتا ہے، جمعہ کا دن کا غسل انسان کے بالوں کی جڑوں میں سے اس کے گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، خوشبو ہو تو اس کا استعمال کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتا، بات چیت نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت کے اس کے پچھلے 8 جمعہ سے لے کر اور اس جمعہ تک کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور مزید اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے 3 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی برکت ہے۔ جمعہ کے دن حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، وہ اس لیے کہ اس میں 5 اہم بات ہوئی، 5 اہم کام ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی زمین پر اتارا گیا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو موت آئی۔ یہ 3 کام حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں۔ حضرت آدم کا پیدا ہونا یہ جمعہ کے دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا زمین کے اوپر آنا اس دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو موت آئی اس دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور چوتھا جو کام جمعہ کے دن ہوا وہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت جو قائم ہوگی وہ بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ قیامت جو قائم ہوگی وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ اعمال جو ہیں، اور جمعہ کے دن سے تمام فرشتے، تمام مخلوقات، انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے کہیں جمعہ کے دن قیامت قائم نہ ہو جائے، جو بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اس لیے جمعہ اتنی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے جو دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مورخین کا، محدثین کا اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ وہ گھڑی جب امام خطبہ دیتا ہے نماز کے ختم ہونے تک وہ گھڑی رہتی ہے، اور بعض نے کہا کہ جمعہ کے دن کی آخری جو گھڑی ہوتی ہے یعنی عصر کے بعد طلوع ہوتا ہے وہ دعا کے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ بہرحال جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں جمعہ کے دن خوب کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، کس پر فرض ہے؟ جمعہ کی نماز میرے محترم بزرگوں دوستوں فرض عین ہے، لیکن کس پر ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، اور مقیم ہو، تندرست ہو۔ یہ خیال رکھیں جمعہ کی فرضیت کے لیے کہ کن لوگوں پر جمعہ فرض ہے، ان میں سب سے پہلے ہے عقل مند ہونا، دوسرا ہے بالغ ہونا، تیسرا ہے مقیم ہونا، اور چوتھا ہے تندرست ہونا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، کوئی بیمار ہے اس پر جمعہ، اگر زیادہ بیمار ہے مسجد تک چل کر نہیں آ سکتا تو اس پر جمعہ نہیں ہے، کوئی مسافر ہے اس پر جمعہ نہیں ہے، کوئی آدمی غلام ہے اس پر جو ہے جمعہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کو پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر اس کے باوجود اگر کوئی ان میں سے کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی، انہیں جوہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سب سے بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل
انسان کے جسم کے بالوں کی جڑوں کے نیچے سے بھی گناہ کو نکال دیتا ہے۔ غسل کرے، صاف ستھرے کپڑا پہنے، اور اگر اللہ نے میسر کی ہو تو خوشبو کا استعمال کرے، جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو مسواک کر آئے، اور پیدل چل کر مسجد کے لیے آئے، اور مسجد میں جب داخل ہو تو دو آدمی اگر بیٹھے ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، امام جب خطبہ دے تو خطبہ کو خاموشی کے ساتھ سنے، اور فرمایا صفوں کے ساتھ نہ کھلے، کنکریوں کے ساتھ نہ کھلے، اپنے کپڑوں کے ساتھ نہ کھلے، کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے، تو اللہ رب العالمین ان عملوں کی برکت سے اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور مزید اللہ یہ کرم فرماتا ہے کہ آنے والے جو 3 دن ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جمعہ میں جو بتائے گئے اعمال ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔